وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت يا الله 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 لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله إله إلا أنت يا الله لا 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 إله إلا يا الله لا إله إلا أنت 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 يا الله لا إله لا إله إلا أنت يا الله 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 يا الله لا إله إلا أنت 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 يا الله لا إله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله استغفرك 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 يا الله استغفرك. یاد رکھیے ذکر جب بھی کرتے ہیں تو کہیں اور رہ کے مت کیجئے.
بلکہ جس کا ذکر کرتے ہیں اس کے خیال میں رہ کے ذکر کریں، اور جو کہتے ہیں وہ کیفیت خود پر طاری کرنے کی کوشش کیجیے، یا بھیک مانگیے اللہ سے کہ اللہ وہ کیفیت عطا فرما۔ ذکر تو کرتے ہیں ہم، نام کا ورد کرتے ہیں، رٹتے ہیں، مگر ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ بس وقت گزارنا ہوتا ہے، اللہ اللہ اتنی بار کہہ لو، استغفر اللہ 33 بار کہہ لو، فلاں کہہ لو۔ اگر تمہاری حاجت پوری ہونی ہے، اگر تمہارا کام بننا ہے، جب تک کام نہ بنے تب تک پکارتے رہو، اور پھر کام بن جانے کے بعد بھی پکارتے رہو۔ کام جب تک نہیں بنے تب تک پکارو۔ مذاق اگر کرتے ہو تو پکار دو، 2-4 مرتبہ پکار دیجیے، یہ وہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ 22 وقت پڑھ لو، 33 وقت پڑھ لو، 100 وقت پڑھ لو، 200 وقت پڑھ لو، مگر کام جب تک نہیں بنے، جب تک تمہاری بگڑی نہ بنے، جب تک تمہاری حالت نہ سدھرے، اس وقت تک تم جو ہے وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لو، وہاں سے ہٹنے کا نام مت لو۔ جھک کے پھر نہ اٹھے ایسا سر مانگنا، ایسا سر مانگو کہ جھک کے پھر نہ اٹھے۔ مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کیا چھوڑنے کے لیے پکارتے ہیں؟ کہا تم اس کو پکارتے ہو کہ اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ وہی کریم ہے، وہی مہربان ہے، وہی رحمان ہے۔ اور وہ ایسے ہیں جن کی محبت میں دیوانے کہتے ہیں کہ ہماری عمریں مختصر ہیں۔ 100 برس کی عمر بھی اگر مل جائے تو دیوانہ یہی کہتا ہے کہ عمر بہت مختصر ہے، خدا کرے کہ اتنی عمر پھر مل جائے، پھر میں انہی کے یاد میں زندگی گزار دوں۔ ایک عجیب سی لذت آتی ہے، ایک عجیب سی لذت ہے نام کے تکرار میں، نام کے تکرار میں۔ شعر بھولتا ہوں، کامل حیدرآبادی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ایک عجیب سی لذت ہے کہ تمہارے نام کے تکرار میں ایک لذت ہے، مولا مولا پکارنے میں ایک مزہ ہے۔ وہ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے نام کے پکارنے میں بھی لذت، جس کے خیال سے بھی لذت۔ دوسرا کوئی ہو تو دیکھنے سے لذت، یا کچھ دے گا تو ہم کو مزہ، کچھ کرے گا تو مزہ ہے نا، مگر یہاں ایسے نہیں، اللہ کا خیال بھی آ جائے ان کے دیوانوں کو جو ہے اس سے بڑی سکون کی گھڑی اور نہیں رہتی کہ جو جس گھڑی میں اللہ کا خیال آ جائے۔ وہ مستی میں رہتے ہیں، ان کا خیال، وہ مستی میں رہتے ہیں، وہ اس خیال سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، اس خیال سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، اس خیال سے باہر نکلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، ان کی یاد کو چھوڑنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم تو جو ہے گنتی کے قید میں ہیں کہ 100 وقت ہو گیا، 40 وقت ہو گیا، پڑھ کے نکل جاؤ، مگر وہ کہتے ہیں کہ زندگی پوری لگ جائے اور کوئی کام نہ، اور دوسرا کوئی کام نہ رہے۔ ان کا خیال جب آ جاتا ہے تو اس خیال سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو رو اپنی قسمت پہ، اپنی قسمت پہ رو، ہم کو نہیں ہے نا، ہم کو رونا چاہیے۔ مولا وہ لذت ہمیں عطا فرما دے میرے مالک جو تو نے اپنے دیوانوں کو دی میرے مولا۔ زندگی پوری گزر رہی ہے، وہ ایک لمحہ بھی جو ہے اپنے مولا کی یاد سے جو ہے غفلت نہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بعض بزرگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ جو ہے آپ کے پانی کا مشکیزہ یا مٹکی جو بھی گھڑا ہے وہ دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا داؤد وہ لا کے اندر رکھ لو اور جو ہے اس کو دھو صاف کر کے یہاں رکھ لو، کیوں ایسے ہی پڑا ہوا ہے نا، اس کو کیوں رکھ دیا؟ کہا یہ بات ایسی نہیں کہ آپ کو بھی یہ کرنا ہے، بلکہ نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔
اللہ کے دیوانوں کے لیے ایک دیکھیے کیسے ان کے قوانین تھے، ان کے طریقے الگ تھے، ان کے راستے الگ تھے، ان کے ڈھنگ الگ تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی دیکھا ہوں، مگر میں سوچتا ہوں کہ جو ہے وہ وہاں سے لا کر یہاں رکھوں، دھوؤں، اس کو صاف کروں، مطلب اس کے لیے کچھ وقت نکالوں، اس وقت میں جو ہے 2 رکعت نماز میری ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ، آپ جو ہے ستو پاکا کرتے ہیں، ستو ہوتا نا، وہ آپ کے ہاں بنگلور میں ہمارے پاس ہوتا ہے نہیں معلوم، ستو وہ چاول سے بناتے ہیں یا گیہوں سے، جو بھی پیس کے اس کو کچھ شکر وغیرہ ملا کے اس کو بنا دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ سفر میں لے جاتے تھے لوگ، ستو رکھتے تھے سفر میں، اور بچے بھی کھاتے تھے، بڑا سوندا ہوتا، چاول بھون کے اس کو پیس دیتے، پھر شکر ملا کے اس میں کھاتے، بہت مزہ ہوتا ستو۔ تو آپ ہمیشہ ستو رکھتے تھے اندر، ستو پھاک لیتے، ستو پھاک کے پہلے لوگوں نے پوچھا سرکار کبھی کبھار روٹی بھی کھایا کرو، صرف ستو پھاکا کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میاں میں نے دیکھا ہے کہ ستو کھانے میں اور روٹی کھانے میں وقت کتنا لگتا ہے، میری 22 تسبیح کا نقصان ہو جاتا ہے روٹی کھانے میں، لہٰذا میں ستو پھاک کے پانی پی لیتا ہوں، اس لیے کہ 22 تسبیح مجھے مل جائیں، 22 بار اللہ کو پکارنا میرا جو ہے میرا پورا ہو جائے۔ بتائیے اللہ والے کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جن کو دیوانہ پن ہوتا ہے، ان کی جن کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے نام کے تکرار میں جو ہے ان کے نام کے لینے میں اس سے بڑی لذت کوئی اور نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، تو یہ بھی ذکر کریں گے آپ، تو جو ہے پہلے یہاں رہ کے ذکر کیجئے، باہر نہیں گھومتے رہنا، وہ رہنا، پھر کیا ہوگا، لاک ڈاؤن ہو گیا نہ کیا، سب نہیں، ان کی طرف لگے رہو، سب لاک کھل جاتے ہیں انشاءاللہ، سارے لاک کھل جائیں گے۔ یہ لاک پڑے گئی کو وہ ان کے طرف ان کو بھول گئے، ان کو پہچانے نہیں۔ آنکھوں پہ لاک پڑ جاتا کبھی، معلوم آپ کو، جس کو آنکھ مچولی کہتے، انکھیاں مچانی بولتے ہیں ہمارے پاس، بنگلور میں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمارا گھر ہے نا بنگلور مدراس، وہ اب ہمارے گھروں میں پہلے بولتے تھے اوپر کا دلان نیچے کا دلان، اوپر کا دلان نیچے، بڑا دلان چھوٹا دلان، آپ کے ہاں بولتے ہیں نہیں معلوم بنگلور میں، ہمارے پاس تو بولتے ہیں کہ اوپر کا دلان ہے، اب تو دلان ولان چلے گیا، بیچ میں ایک رکھ دو کمرے، ہال کا بے حال، تو وہ دالان، اوپر کا دلان نیچے، ویسے اب بنگلور اور مدراس ہمارے لیے ایسا ہے، اوپر کا دلان نیچے کا دلان۔ میرے باپ کا تعلق وہاں ایسا ہے کہ ہر بنگلوری کو دیکھو اس میں جو ہے اس دیوانے کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت اور اس اپنے پیر سے جو ہے نسبت، اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو آنکھ مچولی بولتے نا، لاک، آنکھوں پہ لاک کر دیتے، کائی کو کیے، کھول دو نا، کھول دیں گے، نام لے لو کھول دیں گے، نام لے لو کھول دیں گے، علاقہ ہوگا، وہ ہوگا، کورونا سے ہوگا، نہیں، ہمارے خطاؤں سے ہوا، مولا کرم کر دو، مولا کرم کر دو، کھول دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مولا تو فرماتے ہیں کہ جو ہے ظنون، وہ مچھلی والا، کون؟ حضرت یونس السلام، وہ روٹ کے غصے میں آ کے جو ہے چلا گیا، تو آخر بہت تکلیفیں اٹھائی، مچھلی کے پیٹ میں رکھا بہت دن، مگر چھٹکارا کب ہوا؟ لا الہ الا اللہ، وہ آنکھ مچولی میں پہچان جانا، آنکھ مچولی میں پہچان جانا کہ جو ہے کون ہے کرنے والا، لا الہ الا انت سبحانک، مالک تو پاک، انی کنت من الظالمین، ہماری ہی خطائیں ہوئے میرے مولا، کہو تڑپو مولا کے مولا، ہمارے گناہ ہیں میرے مولا، یہ لاک ڈاؤن جو ہم پہ آیا ہمارے گناہ میرے مالک تو ہم پہ کرم کرنے والا مالک، تو ظلم کرنے والا نہیں میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بندہ جب کہتا ہے تو جو فاستجبنا لہ ونجیناہ، فوراً سنتے ہیں مولا، تو یاد رکھیے اس سننے والے کو پکارو تو اس کی طرف متوجہ ہو کے پکارو، استغفرک یا مجیب، 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 استغفرک یا مجیب،
استغفرک یا مجیب 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 ذکر کرو یا مجیب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العادل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الظاہر النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولو بیٹا یا اللہ 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 یا مجیب 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 یا یا مجیب 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد المطیع صلی اللہ علی سیدنا محمد المطیع وسلم علیہ اللہ 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 لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کیسے بنائیں دعا قبول نہیں ہوتی ہماری ہم مانگ ہی رہے ہیں نہیں میاں بہت آسان ہے دعا کا قبول کرنا اللہ کے پاس دعا کو جو ہے منوانا اپنی باتوں کو منوانا اپنی جھولی کو بھر لینا اللہ کے نزدیک اللہ کے سے بہت آسان ذرا تڑپ کے پکارو تڑپ کے پکارو رو کے پکارو پکارو وہ ایک ہی ذات ہے جس نے رونے کا حکم دیا مگر روتا ہوا دیکھنا نہیں پسند کرتی ہے وہ ایک ہی ذات ہے بندہ جب رونے پہ آمادہ ہوتا ہے بندہ جب متوجہ ہوتا ہے بندے کے دل میں جب اس کے خوف آتا ہے وہ اپنے کرم کی جو ہے بھی عطا فرما دیتا ہے سرکار کے بندے کا بس دل ہی بھرانا ہے سرکار کے بندے کا بس دل ہی بھرانا ہے آنکھوں کی نمی بس ہے تحریک عنایت کو وہ ایسے کریم مولا ہیں ایک حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ ایک ایسا بندہ جو بہت گناہ کیا غفلت سے یاد رکھو کہ یہ باتیں سن کے جو ہے گناہ کیے پھر جو ہے وہ کرو پھر کر لو یہ
اگر گناہ کرنے کی نیت سے کوئی توبہ کرتا ہے تو گناہ ہوتی ہی نہیں، یہ توبہ ہوتی ہی نہیں، یاد رکھو۔ توبہ گناہ چھوڑ دینے کی نیت سے کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ایک بات چھوڑ دیے کہ ارے اس کی مولا کے کرم کو دیکھو، اس کی رضامندی کو، اس کے رضا کے لیے جو ہے جب چھوڑ دیا توبہ کر لے، پھر اس طرف پلٹ کے نہ دیکھے۔ پھر کر رہا ہے تو کہا، بزرگوں نے کہا مذاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، یاد رکھو۔ تو کئی باتیں جو ہے بولتے ہوئے خود کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ تھوڑا جذباتی لوگ جن کو جب سمجھ کم ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے، نوجوان چھوٹے بچے، وہ کچھ اور سمجھ جائیں گے، سمجھ میں کہ اتنی امیدوں کی باتیں ہیں کہ وہ اگر بیان کر دیں تو عبادتوں کو چھوڑ دیں گے، مگر میں تو یہ نہیں، یہ ساری امیدیں، ساری سب کچھ کرم کس پہ کرتے ہیں بھائی؟ کھانا کھلاتے، کپڑے پہناتے، کس کو کرتے؟ جو تمہارا ہوتا اسی کو کرتے نا۔ تو تم اللہ کے بن جاؤ، پھر اس کے بعد دیکھو گناہ معاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، خدا کی قسم معاف ہو جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تو بن جا۔ تو یہ آدمی جو ہے بہت بڑا گناہگار تھا۔ اب عمر ہو گئی، خوف ہوا، سنا، مطلب بہت اس سے بڑے کیا بولتے وہ گناہ ہو چکے تھے، بڑی لغزشیں ہو چکی سے، تو تڑپتے ہوئے بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، یہ اللہ کو پکارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ابھی معاف کر، بولا نہیں، یہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ فرماتا ہے رک، میں تجھے معاف کر دیا، میرا بندہ، میں اس سے جو ہے پرسش کروں گا، میں اسے پوچھوں گا، میں اسے انتقام لوں گا، مواخذہ کروں گا، اس خوف میں مجھے پکار رہا ہے، میرے بندے پورا پکارنے کا تک میں انتظار نہیں کروں گا، بلکہ تجھے میں معاف کر دوں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دیکھو اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی ذات کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو عمل پورا ابھی ہوا نہیں، بھیک جو ہے عطا فرما دیے۔ تو یہ پروردگار وہ بڑے معاف کرنے والے مولا ہیں، وہ بڑے کریم مولا ہیں، بس بھول ہے، اگر غلطی ہے تو ہماری ہے، یاد رکھو، سمجھ میں آیا؟ ہماری بھول اور ہماری غلطی ہے، معاف ہو گیا ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ان کی طرف متوجہ رہے ہمیشہ۔ رمضان المبارک یہ بھی 2 دن گزر ہیں نا، 10 دن گزر گئے رحمت کے، اب کائے کے دن گزر گئے رحمت کے، پھر بھی مغفرت کے، رحمت کے، مغفرت کے، پھر اس کے بعد کیا؟ دوزخ سے نجات کے، رحمت کے دوزخ سے نجات کے۔ شوال کا مہینہ کیا؟ رحمت کا، اور جو ہے شوال کا مہینہ، ہر مہینہ رحمت کا، ہر دن رحمت کا، سمجھ میں آیا؟ وہ دن گزر گئے، پھر یہ دنیا ہمارے لیے گزرتے نہیں، وہی سمجھ رہا ہے گزر گیا، ہمارے لیے نہیں گزرا، ہم پر تو جو ہے رحمت ہی رحمت ہے، ایک رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں ہونے دیتے ہیں، ایسے کریم مولا ہیں، لہذا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کھجور کا ہے، کھجور لاؤ، تو قسمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ بولو اماں، وہ ہماری نواسی بلا رہی ہے، کیا اماں؟ بولو اماں، کیا بیٹا؟ افطار کرو، وہ پوری ذکر کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ آواز میں ایک کلونجی کا پانی آپ لوگ شروع کیجئے،
کل بتایا نا میں، ہر آدمی کے حساب سے 15 دانے. اب 10 آدمی ہیں تو وہ حساب سے لگا لی 150 دانے. وہ 150 دانے کچھ نہیں ہوتے، پاؤ ٹی اسپون ہوتا ہو، ایک چٹکی میں جو ہے 15 دانے آتے. اور اس میں پانی 1 گلاس ایک آدمی کے حساب سے. تھوڑی ادرک، تھوڑی سی ادرک 1-2 انچ کی اس میں ڈال دو. آپ اس کو ابلنے دو، ایک آدھا گھنٹہ ابال کے پھر چھوڑ دو. اس کو 12 گھنٹے رکھ دو. رات میں صبح میں پینا ہے تو رات میں رکھو. اب تو صبح میں مت پیو، سمجھ. اب افطار کے بعد، تو اب سحر کے بعد اس کو پانی میں ڈال دو، پھر افطار کے بعد پئیں گے. خیر تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سرکار نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مولا جو ہے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، نظر رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جب ایک وقت نظر کر دیتے ہیں، وہ ایک وقت جب نظر کر دیتے ہیں تو یاد رکھو پھر کبھی وہ برباد نہیں ہوتا. جس پہ ان کی نظر رحمت ہو جائے، جن پہ ان کی نظر پڑ جائے، پھر کبھی اس پہ جو ہے انشاءاللہ آفت نہیں آتی. ان کی رحمت پڑے اور پھر آفت آ جائے اس پہ، کبھی نہیں آتی. کیونکہ یہ ان کی شان ہے، ان کا کرم ہے. جس کو نواز دیتے ہیں پھر اسے جو ہے محروم نہیں کرتے. ایک واقعہ یاد آیا مجھے. نوشیروان ایک بادشاہ گزرا، اس کے پاس جو ہے ایک کتا تھا، اور وہ کتا شکاری کتا جو دوڑ لگاتا. ہوتے نا کتوں کے بہت کام کرتے کتے. اب محفل میں کوئی نہیں نہائے نہیں، جا کے ہاتھ لگا دو، اور وہ صاحب کھا کے آئے ہیں کچھ چرا کے، اس کو بتا دیتا. ایک ایگزیبیشن میں ہم نے دیکھا ہے، اب کوئی کالا ہے اس کو جا کے بتاؤ، گورا ہے بتاؤ، اور دل چکنے کا کام ہے سب میں جا کے بتاؤ. اب یہ نہیں نہائے، بیچارے کھانے کے میں مصروف تھے، وہ جو بھی تھے. اب وہ جا کے ان کو بتا رہا ہے. آپ پورے آپ کے دوست نہ پڑھنے سامنے، کوئی فکر کی بات نہیں. اور طاہا صاحب، عمار صاحب، مقدام صاحب، اسد صاحب اور ابو بکر صاحب بھی ہیں ہمارے. تو آپ لوگ پریشان مت ہو جائیے کیا ہے، کسے بول رہا ہے. تو وہ کتا بھی تھا، ایک کتا جو شکاری کتا دوڑ لگاتا، اور وہ چیمپئن، ورلڈ چیمپئن بولتے جیسے اب دنیا کا ہوتا، کسی شہر کا ہوتا، کسی کے ملک کا ہوتا، تو ملک کا چیمپئن کتا. اس سے زیادہ تیز دوڑنے والا کتا کوئی اور نہیں. تو اس کتے کو جو ہے بیلٹ پہناتے، گھوڑوں کو پہناتے، کتوں کو پہناتے، لوگوں کو بھی پہناتے وہ تمغے. تو تمغے کا بیلٹ کتے کو ہمیشہ رہتا. کھلاؤ اس کو، گوشت کھلاؤ، بادام کھلاؤ. اور کتا بڑی شان سے بیٹھتا تھا. کیوں؟ کتا ہی ہے، مگر بڑوں کا کتا ہوتا ہے تو شان خود بخود آ جاتی ہے اسے. اسی واسطے ہم اپنے آپ کو جو ہے کملی والے کا کتا کہتے ہیں. ہمارے بیچ پہ ہوتا، سمجھ میں آیا، میں اپنے پیر بھائیوں کے بیچ لگا دیا. وہ میرے جو پیر بھائی ہیں نا ان کے اوپر لگائے سگانے محمد غلامان غوث. عامری کون ہے؟ سگانے محمد غلامان غوث. محمد کا کتا ہوتا ہے، غوث کا غلام ہوتا ہے. بیچ پہ دیکھیے کبھی ہمارے لکھتے رہتا ہے سگانے محمد غلامان غوث. کون ہے وہ؟ عامری. سمجھ میں آیا؟ یہی ہمارے لیے یہی فخر کی چیز بات ہے. سگانے در سے بھی نسبت ہے جن کو حضرت کے، سگانے در سے بھی نسبت ہے جن کو حضرت کے، زہ نصیب گر ان میں ہمارا نام آیا، نبی کے نام پہ مرنا بھی کتنا کام آیا. زہ نصیب گر ان کے کتوں سے بھی جس کو نسبت ہے نا، اس میں اگر نام آ جائے تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. خوش قسمتی، ہم خوش قسمت ہوں گے، کہلائیں گے جب ہمارا نام آقا کے کتوں میں آ جائے گا. تو خیر نوشیروان کا کتا ہے بیٹھا ہوا. وہ کیا کتے بول لے رہے نا، تم مت بولو جی، ہم بول لے رہے ہیں، تم کو تھوڑی دیتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ. ارے بڑے منت و سماجت سے ملی ہم کو وہ
کرم سے ملی ہے وہ سرٹیفکیٹ، تم کو کون دینے چلا؟ تم مت بولو، ہم تو نبی کے کتے، تم کیا کہتے ہیں کہہ لو، ہم نہیں بولتے، سمجھ میں؟ تم مت بولو، کون کہتا ہے؟ ہم فخر سے سینہ تان کے کہیں گے کہ ہم کون ہیں؟ مدینے والے کے کتے، کملی والے کے کتے۔ کتے کتے سب کے کتے نہیں بجانا، مدینے والے کے کتے، وہاں گئے وہاں کتے، یہاں تو کتے کا مانے گا، ایک کا کتا، مدینے والے کا کتا، سمجھ میں؟ بعض لوگ بولتے کتے کتے ہمارے تمہارے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہو، ایک کا کتا، سمجھ میں؟ مدینے والے کا کتا، غلامان غوث، مجھے ایسا اچھا لگتا ہے میرے بھائی، گزارش کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ اچھا تو خیر، تو نوشیروان کا کتا، وہ کمپٹیشن کا دن تھا، وہ بھاگنے کا دن، دوڑ لگانے کا، تو وہ کتا ہی ہمیشہ جیتتا، سب سے پہلے آتا، تو اس کو جو ہے اس دن جس دن وہ دوڑ تھی کتوں کو بھگایا گیا، تو ایک دوسرا کتا، کون؟ دوسرا کتا جو ہے بازی لے گیا، وہ جیت گیا، ان کا چیمپئن جو ہے چیمبر میں چلے گیا، بیٹھ گیا، ہاپ رہا ہے، زیادہ کھایا تو کہاں سے بھاگتا، اور بھاگ نہیں سکا، بیٹھ گیا، تو لوگ آ کے جو ہے وہ یہ میڈل لیتے نا، اس کا جو تمغہ ہے وہ نکال کے اس کو دینا چاہتے ہیں، وہ کم خواب کا لباس وغیرہ تو کتے کو، تو بادشاہ بیٹھ کے جو تخت پہ دیکھ رہا تھا، اس کے ہی ہرکارے وزیر وغیرہ کام والے جا کے کتے پہ سے لباس اتار رہے تھے، اے چپ، کون؟ بادشاہ کہتا ہے رک، کیا کر رہے ہو؟ نہیں جہاں پناہ ہے نکال کے، نہیں، نوشیروان جس کو پناہ دیتا ہے پھر اتارتا نہیں ہے، وہ رحمان جس پہ رحمت کر دیتا ہے رحمت ہی کر دیتا ہے، پھر اور کچھ نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے پہلے اس نے رحمت کے بجائے ہمیں عطا فرمائے کہ جب رحمت کر دیا تو مغفرت بھی کر دے گا، ارے دوزخ سے بھی بچا لے گا، مصیبتیں سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھو کہ کتے پر کا لباس اتارنا کسی ایک ایسے ویسے بادشاہ کو پسند نہیں ہے، محتاج بادشاہ کو میں مختار نہیں بولا، محتاج بادشاہ، پریشان بادشاہ، مجبور بادشاہ دنیا کے بعد صرف انہوں جس کو بادشاہ بناتے ہیں، سمجھ میں؟ ان کے سوا سب محتاج مجبوری ہے، کون ہے؟ بادشاہ کون کو؟ بادشاہ بڑا بادشاہ، محتاج بادشاہ، فقیر بادشاہ، منسٹر بہت بڑا، ارے ہمارے ووٹ کا محتاج بھائی، کہاں کا منسٹر ہے؟ تم اس کے ووٹ کے محتاج نہیں ہو، تم اپنی کمائی کا کھا رہے ہو، اللہ تم کو جو طاقت دیا، تم کو جو دیا اس میں کھا رہے ہو، مگر جو تمہارے سی ایم بن کے بیٹھ گیا، کس کا ووٹ لے رہا ہے؟ گلی سرکار احمد رضا رحمۃ اللہ کا شعر ہے، گلی ہو کے بولو جی، ہاں ذرا زور سے بولو جی، کیا جی روزہ تو کھول دینا، ہاں پھر کے جو پھر کے گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اس کی گلی میں پھرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، ان کے گلی میں بادشاہی کی بھیک ملتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور بادشاہ اس کے آگے بھکاری رہتے ہیں، جو ان کے گلی سے نکلتا ہے اس کے، تو عرض کر رہا تھا کہ جب وہ دے دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، رحمت فرما دی تو یہ رحمت جاری ہی رہے گی انشاءاللہ، کبھی یہ رحمت سے ہمیں اللہ محروم نہیں کرے گا۔ یہ مدد دن جو ہے مغفرت کے ہیں، مغفرت بھی کیسے ہو رہی ہے؟ رحمت ہی کے صدقے میں مغفرت ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے زیادہ استغفار کیا کیجیے، ان دنوں میں زیادہ استغفار،
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمارے لغزشوں کو عفو فرما دے، مولا میرے تمام پیر بھائیوں کے روزوں کو قبول فرما، مولا ان کی حاجتیں پوری فرما دے، ان کی حاجتیں پوری فرما دے، مولا ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما دے، مولا ان کے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جتنی بیٹیاں میرے گھروں میں بیٹھی ان کے نصیبیں اچھے کر دے، جن کی گودیں خالی ان کی گودوں کو بھر دے میرے مالک، اور جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے، جن جوڑوں میں نا اتفاقی اتفاق عطا فرما دے، مولا روزے قبول فرما، یہ روزوں کی جزا میں تو ہمارا ہو جا، مولا نہ چھوڑ میرے مالک، مالک نہ چھوڑ میرے مالک، مالک جائیں گے کہاں میرے مالک، کوئی چوکٹ ہی نہیں ہے میرے مالک، سنبھال لے مولا، سنبھال لے میرے مالک، سنبھال لے، واسطہ محمد مصطفیٰ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن ہر لحظہ میں ملتا رہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔